हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियो पसंद आई होगी। और आज मैं बहुत स्पेशल टॉपिक पे रिएक्ट करने वाली हूँ, सब्र और आजमाइश। वैसे तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर किसी की लाइफ में सब्र और आजमाइश तो होती ही है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस्लाम में इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये डॉक्टर इसरार अहमद सर की वीडियो है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने इंसान को मेहनत और मुशक्कत ही में पैदा किया। मेहनत, मुशक्कत, तकलीफ ये हर इंसान का मुकद्दर है, करनी ही है। फर्क सिर्फ ये होता है कि किसी की मुशक्कत और मेहनत जिस्मानी ज्यादा है, ईंटें ढो रहा है गरीब, कस्सी चला रहा है। किसी की मेहनत मुशक्कत ज़हनी ज्यादा होती है, बैठा हुआ तो है आराम कुर्सी पर, रिवॉल्विंग चेयर है, बड़ी आराम दे, लेकिन उसकी जो ज़हनी मुशक्कत जो वो कर रहा है, जो जिस्मानी मुशक्कत करता है, वो रात को पांव फैलाकर सोता है, चाहे रोटी भी पूरी न मिली हो, लेकिन उसे पता नहीं होता रात कब गुजर गई। और ये दूसरे जो होते हैं, इन्हें रात को भी नींद नहीं आती, मखमली गदेरों पर भी नहीं आती। इन्हें जरूरत होती है हिप्नोटिक्स की भी, सेडेटिव्स की भी, ट्रैंकुलाइजर्स की भी, ये सारी चीजें वहां चलती है, इसलिए कि उनकी जो कोफ्त है वो किसी और किस्म की। लेकिन बचा हुआ कोई नहीं है। मेहनत, मुशक्कत, कुरान ने इतनी कस्में खाकर अल्लाह ने कहा है, हमने इंसान को, यहाँ किसी इंसान की तखसीस नहीं है। मेहनत, मुशक्कत, और इस मेहनत मुशक्कत के साथ इसमें गालिब ने एक और रंग दाखिल किया है, उसके साथ गम भी। मसलन हैवान और इंसान में क्या फर्क है? बैल है, कोलू चला रहा है, मुशक्कत तो वो भी कर रहा है। बार बर्दारी का ऊंट है, बोझ ढो रहा है इधर से उधर तक, मेहनत तो वो भी कर रहा है। इंसान मेहनत भी करता है, मजीद इसको रंज और गम जो सांप का इसको पेश आता है। बैल को पता भी नहीं होगा मेरी को औलाद भी है, नस्ल भी है, वो कोई बीमार है, किस हाल में है। गाय को भी अपने बच्चे की खबर होगी, वो छोटा सा जब है दूध पीता है, उसके बाद उसे क्या पता वो कहाँ गया कहाँ नहीं है। इंसान को जो तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, फिर जो गम झेलने पड़ते, वो हैवान के लिए नहीं है, ये इंसान के लिए। इसीलिए कहा गालिब ने कि कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? तो ये मुशक्कत और गम दोनों को शामिल कर लीजिए। इंसान का मामला हैवान से बदतर है इस पहलू से। कभी किसी बैल को, ऊंट को वो सदमा नहीं हुआ होगा कि बेटा ने सीने तान कर कहा, अब्बा जान आप छोड़िए, आप क्या बातें करते हैं, आप तकियानुसी बातें करते हैं, अब जमाने का रंग बदल गया। वो जो बूढ़े बाप को जो उस वक्त सदमा पहुंचता है, यही है वो जिस पर मैंने अपनी जवानी खपाई है, जिसमें मैंने अपने आप को इन्वेस्ट किया है। आज ये मेरे सामने खड़ा होकर क्या कह रहा है? और ये तो मैंने बड़ी हल्की मिसाल दी है। गालियां देने वाले भी हैं, माँ बाप को कत्ल करने वाले भी हैं। मरता नहीं है बुढ़ा कि ये मरे तो मुझे ये सारी जायदाद मिले और मुझे आज़ादी हासिल हो। ऐ इंसान, तुझे मुशक्कत पर मुशक्कत झेलते हुए, मेहनत पर मेहनत करते हुए ही आगे बढ़ना है, और फिर अपने रब के हुजूर में पेश होना है। ये और मुसीबत है, किसी ऊंट और किसी बैल से मुहासबा नहीं है वहां। उस रोज कहेगा काफिर, काश मैं मिट्टी होता, इंसान बना ही ना होता मैं, जिसे आज हम बहुत बड़ा शरफ समझ रहे हैं, शरफ इंसानियत। काश कि मैं मिट्टी हूं, ये इंसान का की हैसियत मुझे दी ही ना जाती कि मैं आज यहां खड़ा हूं जवाबदेही के लिए। हुजूर ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन यग़दू फबायउन नफ्सहू फमौतिक़ुहा व मूबिक़ुहा। हर इंसान जब सुबह आंख खुलती है, रात के सोने तक वो अपने आप को बेचता है। कोई जिस्मानी मुशक्कत अपनी बेच रहा है, शाम को 100 रुपए लेकर आया है, उसने अपनी जिस्मानी मेहनत बेची है ना। किसी ने अपनी ज़हनी मेहनत, ज़हनी सलाहियत बेची है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, कोई और है, वो अपनी ज़हनी सलाहियत बेच रहा है बैठा हुआ अपने क्लिनिक में, अपने ऑफिस में। बायउन नफ्सहू, अपने आप को बेचता है। ये बेचना तो हर एक का है, हर शख्स बेच रहा है अपने आप को। कोई बदबख्त वो है जो ये सारी मुशक्कत झेल कर भी रात को जहन्नम लेकर आया है, कर मुशक्कत भी झेली और लेकर भी आया आग के अंगारे, इसलिए कि हराम कारोबार किया। कोई वो है जो इस मुशक्कत के बाद अपने नफ्स को जहन्नम की आग से छुटकारा देकर आता है। बेचा, जायज जगह बेचा, जायज तरीके से बेचा। बेचा उसने भी, मेहनत उसने भी की, मुशक्कत उसने भी की, लेकिन उसने अपनी मुशक्कत के नतीजे में अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो जब आजमाइश में कोई पड़ेगा तो पता चलेगा ना कि खरा है या खोटा है। आजमाइश में नहीं आया, इम्तिहान में नहीं आया, कोई तकलीफ आई नहीं, तो वो खरे और खोटे गड़बड़ रहेंगे, मिले जुले रहेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी जुदा नहीं होगा। क्या लोगों ने ये समझा था कि वो छूट जाएंगे सिर्फ ये कहने पर कि हम ईमान ले आए, और उन्हें आजमाया ना जाएगा? हमने तो आजमाया है उन सबको जो इनसे पहले आए। तो ये तो यूं समझिए कि इस रास्ते का एक मुस्तकिल मामला है। जो आए सोच समझ कर आए,
کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جس نے کہا آمنت باللہ، ہم نے آزما لیا، سچ مچ کا یہ ہم پر ایمان کا دعوے دار ہے یا جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ سچ مچ کا عاشق ہے یا جھوٹ موٹ کا عاشق ہے. ظاہر بات ہے کہ امتحان نہ ہو، آزمائش نہ ہو تو کیسے ان کے مابین تمیز ہوگی. کہہ تو دیا سب نے آمنت باللہ. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکے. ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ کا ہمارا ایمان ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسول کا عشق کا بھی دعویٰ ہے، اور جب نعتیں ہم سنتے ہیں تو بڑے جھومتے ہیں. لیکن یہ کہ واقعتاً آدمی جھانکے اپنے قلب کی گہرائیوں میں کہ یہ ہم کتنے کچھ سچے ہیں اپنے اس دعویٰ ایمان. جہاں کوئی معاملہ آیا، اگر ہم اس دین کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو اتنا نقصان ہوتا ہے، اس حکم کو پیچھے ڈال دیں تو اتنا نفع ہوتا ہے. سچ بتائیے کہ ہم میں سے اکثریت کا فیصلہ کس بات کی طرف جائے گا؟ دین کا حکم پس پشت، دنیاوی مفاد وہ مقدم. تو معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ دعویٰ جو ہے اللہ پر ایمان کا اور آخرت کے یقین کا جھوٹا دعویٰ ہے. کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں؟ دیکھو، کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہدِ قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے. وہ راضی برضائے رب ہو جاتا ہے، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی. کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں دیتے. یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا، اندر ہی اندر وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات نہیں گئی. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہے. آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی. یہ سب جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے. اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے. 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے. اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے. 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں. درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش میں. جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا. ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا. ایک وقت میں ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھیں. اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا. ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے. تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی لاتا ہے. اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کی ابتلا و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا.
گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں. لیکن یہ کیا آخرت کی سزا ملتی ہے، بہت عظیم ہوتی ہے. لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ، ان جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے. حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں، یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے کہ ڈالتا ہے تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے. اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں، تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے. اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟ تو یہ ویڈیو بہت اچھی تھی، اور اس میں ڈاکٹر اسرار احمد سر نے صبر اور امتحان کا صحیح مطلب بتایا ہے. پتہ ہے صبر اور امتحان کا مطلب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صبر صرف چپ رہنا یا کسی سے امید لگانا نہیں ہے. صبر ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے رب نے تمہارے لیے جو آزمائش کی ہے، اس میں تم بھروسہ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو. اس پہ تم بھروسہ یقین رکھو گے تبھی اس کا مطلب ہے. اس خدا کی آزمائش ہی اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس پہ کتنا بھروسہ رکھتے ہو. تو یہ اصلی مطلب ہے صبر کا. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم فرسٹ کلاس کا ہی ٹیسٹ کبھی پاس نہیں کر پاؤ گے تو تم فائنل یا PhD لیول تک کیسے پہنچو گے. تو آزمائش نا انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے، اس کو اسٹرانگ بناتی ہے ہر ایک سچویشن کے لیے. کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی چیز تمہارے ساتھ ہو رہی ہے یا کوئی پرابلم تمہارے اوپر آئی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سولیوشن ہے، پر اس پرابلم سے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ تم اسٹرانگ بنتے ہو اپنے اندر سے، اپنی چیزوں سے، اور ہر سچویشن کے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہو کہ ہاں چلو اگر کوئی بھی پرابلم آئے گی تو میرا خدا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. مجھے کوئی بھی دقت ہوگی میں دعا کروں گا، ہاتھ پھیلاؤں گا تو میری ہر ایک پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور دوسری بات نا آزمائش اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ ٹیسٹ لیتا ہے کہ یہ انسان ہے، اس کو میرے پہ کتنا یقین ہے، یہ میرے ایمان کو کتنے اچھے سے سمجھتا ہے یا کتنے اچھے سے میرے پہ ایمان لاتا ہے، میری باتوں کو یا میری چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے مجھ پہ بھروسہ رکھتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہمیں اس لیے آزمایا جاتا ہے، اس لیے اتنی پرابلمس میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے اسٹرانگ بن سکیں. اور اس میں ایک بات اور کہی گئی کہ اگر کبھی تمہاری لائف میں آزمائش ہو یا کوئی پرابلم آئے تو تم اپنے رب سے دعا کرو، اس سے مدد مانگو، کیونکہ اس سے تمہیں اندر سے سکون ملے گا اور تم صحیح ڈائریکشن پہ جا پاؤ گے. تو یہ آج کی جو ویڈیو تھی نا بہت اچھی تھی، اور میں اس سے یہ سیکھا میں نے کہ اپنا کوئی بھی پرابلم ہو لیکن اس میں اپنا خدا اور اپنا کبھی ان پہ یقین نہیں ہٹانا چاہیے کہ ارے میرے ساتھ یہ ہو گیا تو چلو آج سے یہ مان لیتے ہیں کہ اوپر والا چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہو. تو اس پہ یقین رکھنا بڑی بات ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. پلیز اپنا ریویو ضرور شیئر کریں اور سجیسٹ کریں کہ میں کس ویڈیو پہ اور ریئیکشن دوں تاکہ میں اسلام کو اچھے سے سمجھ سکوں. سائننگ آف.